بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے جبکہ وہ امام سجدے میں ہو، اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر جیسا نہ بنا دے یا اس کی شکل گدھے کی شکل نہ بنا دے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 623۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب کوئی ہم میں سے اپنی پیشانی زمین پر نہ ٹکا سکتا تو اپنا کپڑا بچھا لیتا، پھر اس پر سجدہ کرتا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 660۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صفے ویسے کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے ہاں بناتے ہیں؟ ہم نے کہا، فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفے بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلے ابتدائی صفے مکمل کرتے ہیں اور آپس میں جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مابین کوئی خلا نہیں رہتا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 661۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو، انہیں قریب قریب بناؤ اور گردنوں کو برابر رکھو۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ خالی جگہوں میں سے تمہارے صفوں میں گھس آتا ہے، گویا وہ بکری کا بچہ ہو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 667۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی صف کو پورا کرو، پھر جو صف اس کے بعد ہو اور جو کمی ہو تو وہ آخری صف میں ہو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 671۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں کہ کون تمہارے آگے سے گزرتا ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 685۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو نہ چھوڑے کہ اس کے آگے سے گزرے، جہاں تک ہو سکے اس کو روکے، اگر وہ انکار و اصرار کرے تو چاہیے کہ اس کے ساتھ لڑائی کرے، بے شک وہ شیطان ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 697۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کہتی ہے کہ تم لوگوں نے برا کیا کہ ہمیں یعنی عورتوں کو گدھے اور کتے کے برابر کر دیا ہے۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، آپ جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو دبا دیتے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدہ کرتے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 712۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب اپنی اکیلے نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 794۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، بڑی عمر کے اور کام کاج والے ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 795۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں القرآن سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو ایسے نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 821۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، چاہیے کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 840۔